آج حج مسلمان کر رہا ہے, گناہ بھی معاف کروا کے آ رہا ہے, فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ یہودی کو ہو رہا ہے. میں نے وہاں سعودی عرب میں کسی بڑے سے پوچھا, میں نے کہا یار آپ مسلمانوں کی پروڈکٹ یہاں کیوں نہیں بیچتے؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ ہم نے پاکستان سے مرغی منگوائی تھی, چکن پاکستان سے منگوائی تھی تاکہ بلا شک و شبہ حلال ہو, ان سب کو پتا ہو کہ حلال ہے. ایک دفعہ بھیجی, اس کے بعد 2 نمبری کی ان لوگوں نے, تو سعودیہ نے بین کر دیا. آپ کے جتنے مسالے ہیں نا, میں نام نہیں لے رہا کمپنیوں کے, ایک ایک کا نام لے کے بتاتا. میں ابھی مسقط ایک ہفتہ رہا ہوں, میں نے وہاں دبا کے بد پرہیزی کی ہے. لڈو بھی کھائے, مٹھائیاں بھی کھائیں, بریانیاں بھی پھوڑی, ایک دفعہ پیٹ خراب نہیں ہوا. جرمنی گیا, پھوڑ پھاڑ کے آیا, پیٹ خراب نہیں ہوا. سعودی عرب گیا, پھوڑ پھاڑ کے آیا, پیٹ خراب نہیں ہوا. یہاں آیا ہوں, کھچڑی کھا کے پیٹ خراب ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کیا کھلا رہے ہیں یار ہمیں. مسقط میں نے پوچھا یار یہاں پیٹ نہیں خراب ہو رہا؟ انہوں نے کہا یہاں آپ کے مسالوں پر پابندی ہے, پاکستان سے مسالوں پر یہاں کیا ہے, پابندی ہے, اس لیے پیٹ خراب نہیں ہو رہا. جرمنی میں مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ جرمنی میں پاکستانی مسالوں پر کیا ہے, پابندی ہے, اس لیے پیٹ خراب نہیں ہو رہا. جہاں پاکستان سے مسالہ جائے گا لوگوں کے پیٹوں کی ایسی کی تیسی کر دے گا وہ. یہ ہے بزنس, سمجھ رہے ہو؟ پھر کچھ مسالے آ رہے ہیں وہاں پہ, لیکن ان میں وہ ٹیسٹ نہیں ہے جو یہاں ہے. وجہ کیا ہے کہ یہاں جو کیمیکل ڈل رہا ہے نا ٹیسٹ کے لیے, وہ کیمیکل کے بغیر جا رہے ہیں, پھر وہ ایکسپورٹ ہو رہے ہیں, اس لیے اس میں وہ ٹیسٹ نہیں, لیکن صحت نہیں خراب کر رہے. یہاں فوکس کیا جا رہا ہے ٹیسٹ کو. صحت گئی تیل لینے, اور آپ اور میں کھا رہے ہیں الحمدللہ, آتے ہی پیٹ خراب ہو گیا. خیر, تو یہود نے کس کو, اب دیکھو یہود نے بڑی ایمانداری سے بزنس کیا کہ ہم ایسی پروڈکٹ مارکیٹ میں بیچیں گے جو ایک نمبر ہوگی, اور بہت ساری سازشیں بھی کی. ایسی سازشیں ہوئی ہیں. انہوں نے دیکھا کہ جو مسلمان کمپنی بہت زیادہ آگے بڑھ رہی ہے نا, آپ کو یاد ہے پولکا کمپنی, ایک پولکا کے ہم آئس کریمیں کھایا کرتے تھے بچپن میں, عیدی ملتی تھی. ایسی بڑی بڑی کمپنیوں کو جب دیکھا نا ترقی کر رہی ہیں, منہ مانگی قیمت دے کے خرید کے بند کر دیا کہ ایک دفعہ انویسٹ کر دو, اچھا خاصا لگا دو پیسہ, لیکن ان کو آگے نہیں بڑھنے دو. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا غلام بنتی چلی گئی. اکنامکلی کس کی غلام بن گئی؟ آج امریکہ اسرائیل کو غلط کہہ کے بھی کس کا ساتھ دیتا ہے؟ مجھے یاد ہے چند سال پہلے امریکی صدر نے بیان دیا تھا اسرائیل نے یہ غلط کیا ہے, یونائٹڈ نیشن کے لا کی پابندی نہیں کی ہے, لیکن ہم پھر بھی کس کے ساتھ ہیں؟ پورے الفاظ بتا رہا ہوں میں, پھر بھی ہم کس کے ساتھ ہیں مانتے ہوئے. اس کو پتا ہے, وہ اس کی مثال وہ 50-50 میں ایک آیا کرتا تھا نا, 50-50 میں ایک کلپ وائرل ہوا ہے کہ کمنٹری ہو رہی ہے کہ سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے اور کلیم اللہ تو کھیل ہی نہیں رہا. اب لوگ جو کمنٹری کرنے والا ہے اس سے کہہ رہے ہیں ابے یا تو کھیل ہی نہیں رہا, وہ جو تماشائی تھے وہ چھوڑ کے جانے لگے تو غلط کمنٹری کر رہا ہے. اس نے کہا تم جہنم میں چلے جاؤ لیکن کھیل یہی صحیح رہا ہے, بھلے تم جاؤ. وہ انہوں نے کہا ہم گھر جا رہے ہیں, انہوں نے کہا تم گھر نہیں, تم جہنم میں جاؤ, لیکن یہی سلیم اللہ بہترین کھیل رہا ہے. پھر دکھایا کہ پیچھے بندوق رکھی ہوئی ہے کسی نے. تو اس وقت امریکہ کو گچی سے کس نے پکڑا ہوا ہے؟ طاقت امریکہ کے پاس زیادہ ہے, سازشیں کس کے پاس زیادہ ہیں؟ اسرائیل کے پاس. معیشت پہ ایسا قبضہ کیا ہوا ہے, گچی سے پکڑا ہوا ہے کہ ہلنا نہیں. آج پوری دنیا میں فلسطینی نہتے ہو گئے. جب اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا نا یہودیوں نے, تو 2 کام کیے. میں جلدی سے بات کو سمیٹوں. ایک تو یہ کہ معیشت کس کے کنٹرول میں لو؟ سود کے ذریعے, بزنس کے ذریعے, حلال تجارت کے ذریعے. اس طرح سے کنٹرول میں آتی نہیں ہے. وہ سود جو تمام مذاہب میں حرام ہے, عیسائیت میں بھی, یہودیت میں بھی, اسلام میں بھی, اس سود کو پروموٹ کیا دنیا میں, تاکہ سود کے ذریعے آپ اندرون سندھ جاؤ نا, بڑے بڑے زمینداروں نے ہاریوں کو, کسانوں کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے سودی قرضے دے کے. وہ بیچارے ہل نہیں سکتے, ساری زندگی ان کے غلام بنے رہتے ہیں وہ. اللہ جزائے خیر دے. ہمارے جامعۃ الرشید کے ایک استاذ ہیں, بڑے مالدار بھی ہیں, انہوں نے وہاں جا کے بہت سارے ہاریوں کے قرضے ادا کر کے ان کو اس غلامی سے نکالا ہے. اور بہت سے ان میں ہندو بھی ہیں بہت سارے, وہ مسلمان بھی ہوئے ہیں, ان کو اور ہر طرح سے سپورٹ کرنا, ایسے ادارے بنے ہوئے اندرون سندھ. تو ایک کام تو یہ کیا کہ معیشت اپنے کنٹرول میں. دوسرا کام کیا کہ ان کو پتا تھا کہ جب تک بڑی طاقتیں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی اس وقت تک ہم اسرائیل کا قیام وجود میں نہیں لا سکتے. اس کے لیے سب سے زیادہ اسلام دشمنی میں برطانیہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا. اور آپ حیران ہوں گے, برطانیہ کی اسمبلی میں جب یہ قانون پاس ہوا, قرارداد پاس ہوئی ہے کہ ہم نے فلسطینیوں کو, اسرائیلیوں کو, یہودیوں کو فلسطین میں جا کے آباد کرنا ہے, تو آپ حیران ہوں گے کہ اس میں اس کی سب سے زیادہ مخالفت اسمبلی میں موجود ایک شخص نے کی جو یہودی تھا. اس نے ایک آواز اٹھائی کہ اگر ہم نے ایسا کیا
تو اب تک 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہماری مسلمانوں سے کبھی لڑائی نہیں ہوئی ہے. اگر ہم نے ایسا کیا تو پوری مسلم دنیا ہمارے اگینسٹ ہو جائے گی اور دنیا ایک نہ ختم ہونے والی جنگ میں آپ دنیا کو جھونک دو گے.